شروع میں لکھی گئی تھی اس کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا، بلکہ یہ اکیڈمک علمی قسم کی بات تھی کہ یہ دین کے فہم کی بات ہے کہ ایک شخص اپنی فہم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے۔ تو اب یہ بات بھی کہی جانے لگی ہے کہ جو لوگ اس فکر سے اتفاق نہیں رکھتے بلکہ غلبہ دین کی بات کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اس وقت تو بدامنی کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ دین کے غلبے کی بات کریں گے تو ان میں سے جو لوگ کچھ پرجوش لوگ ہوں گے انہیں خیال آئے گا کہ دین کا غلبہ ہو نہیں رہا ہے ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے طریقوں سے، تو کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو جب وہ کچھ اور کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار اصلاً آپ ہیں، اس لیے کہ آپ نے انہیں یہ سب باتیں سکھائی تھی، چاہے آپ یہ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ کہ سکھانے والے تو بہرحال آپ ہیں، اس لیے ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی۔ تو اس میں ایک نیا زاویہ جو ہے جڑ گیا ہے، جو شاید خان صاحب کو منشا نہیں رہا ہوگا، ممکن ہے، لیکن اس وقت یہ بات تو گویا وہ انٹرنل چیلنج ایکسٹرنل چیلنج سے جڑ جاتا ہے ان معنوں میں کہ وہ دین کی وہ تعبیر جو اسلامی تحریک نے کی ہے باہر سے بھی چیلنج کی جا رہی ہے، مگر وہ اصلاً اندر کا چیلنج ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ تو اب ہمیں اس پوری بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کیا منشا ہے اللہ تعالیٰ کا اس بات سے کہ وہ دین صرف پیش کر دیا جائے یا دین غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس وقت جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں بہرحال ان کا اس موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں کافی گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر آپ آیت کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے وہ منکرین حق کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ تو جو لوگ اسلامی تحریک والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیت تو رسولوں کا ایک رسول کا ذکر ہوا ہے لیکن بائی امپلیکیشن سارے رسولوں کا مشن بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دین حق کو غالب کریں، اور پھر رسول کے جو پیرو ہیں ان کا بھی مشن یہی ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے جو اس کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ پلان ہے کہ وہ غالب کر دے اس دین کو، اور رسول کو اس نے بھیجا اس کام کے لیے، لیکن بہرحال پلان تو اللہ کا ہے، تو اللہ جب چاہے گا غالب کرے گا، اس کی جب مشیت ہوگی۔ تو ہاں آپ کون ہیں جو اس معاملے میں دخل دینے والے اور یہ کہنے والے ہیں کہ ہم بھی ہمارے سامنے یہ مشن دیا گیا ہے؟ تو بظاہر یہ بہت بڑا اختلاف نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصلاً کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس سے پہلے کی آیتیں دیکھیں اور اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں تو پھر وہ سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو پوری جو سورہ صف ہے اس کو اگر مطالعہ اس کا کیا جائے، بہت بڑی صورت میں نہیں ہے، اس لیے یہ دعویٰ کرنا، کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ایک صورت میں بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، تو ممکن ہے دعویٰ صحیح ہو، لیکن سورہ صف تو اتنی چھوٹی صورت ہے، اس میں ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ موضوع جو ہے وہ جہاد ہے بمعنی طاقت کا استعمال۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہے ہر چیز میں جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے پلان کے لیے اسے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ کہ انسانوں کو ترقی دینے، انسانوں کی فلاح کے لیے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اس کام میں شریک کرے، اس لیے اس کے بعد وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہوں اور اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہاں سے سورج شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے دعوت یہی کیا تھا، یعنی اہل کتاب، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والے ہیں اس کے کام میں، لیکن اس دعوے میں وہ سچے ثابت نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے کہ اللہ کا پلان یہ ہے کہ وہ دین حق کو غالب کرے، یعنی جو بات شروع میں کہی گئی تھی کہ اللہ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، تو اللہ تو یہ کام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یعنی اہل ایمان کو انوائٹ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یعنی میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو کہ تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اس پلان میں شریک ہو جاؤ، یعنی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو کام تو وہی کرے گا، تو یہ بات تو صحیح ہے لوگوں کی کہ یہ مشیت الہی کا معاملہ ہے کہ کب دین غالب ہوگا، یہ بات تو صحیح،
لیکن یہ بات بھی تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کام میں شریک ہو، اور تمہارا رول کیا ہے؟ تمہارا رول یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور جہاد کرو. اور صرف رول اتنا ہی نہیں ہے بلکہ دل میں بھی یہ آرزو رکھو، اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی مدد اور فتح. تو یہ بات ایسی ہے جسے تم عزیز رکھتے ہو، محبت کرتے ہو. تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ مشینی قسم کی میکینیکل شرکت کی بات کی جا رہی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور جہاد کرو، بلکہ سائیکولوجیکل شرکت بھی ہے کہ اہل ایمان سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کا دین غالب ہو. اس کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اہل ایمان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر اللہ حکومت دے دے گا تو ہم ان احکام کے مخاطب ہیں، ورنہ نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ یہاں تو صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے اور جہاد کرنا ہے، اور وہ جہاد اس لیے ہوگا کہ وہ کام ہو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو یہ تو لفظی اختلاف ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اللہ کا مشن ہے یا انسانوں کا مشن ہے، جب اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مشن ہے لیکن تمہیں شریک ہونا ہے، رسول کو سب سے پہلے اور رسول کے پیروں کو اس کے ساتھ. اور نہ صرف ان کو بلکہ پہلے ان سے بھی کہا گیا تھا، اہل کتاب سے بھی کہا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے بھی کہا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ کام نہیں ہوا، ان کے بعد بھی نہیں ہوا، سینکڑوں سال بعد جا کے ہوا. یہ تو ٹھیک ہے، سینکڑوں سال میں بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں سال میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مشن میں اہل ایمان شریک ہیں. تو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی جانی چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ مشیت الہی یہ طے کرے گی کہ اللہ کے دین کب غالب ہو، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ نے خود اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اس مشن میں شریک ہو، اور اسی لیے ان سے کہا گیا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو اللہ کی عبادت کرنا تو اللہ کی مدد نہیں ہے، مگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کی مدد ہے، کیونکہ یہ اس کا مشن ہے کہ وہ اس دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے. اور اس مشن میں جو مدد ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان اس کام میں لگ جائیں. اس کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ اگر حکومت نہیں ہوگی تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان احکام کو نافذ کریں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ حکومت ہو، اس لیے کہ اخریٰ تحبونہا کہا گیا ہے. ایمان کی پہچان یہ ہے کہ تمہارے دل اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ کے دین غالب ہو جائے اور وہ فتح آ جائے. یہی بات حدیثوں میں بھی کہی گئی کہ جس شخص نے نہ تو جہاد کیا نہ جہاد کی تمنا اس کے دل میں تھی تو وہ جو ہے منافق کی موت مرا. تو مطلب ہے کہ جہاد تو ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد تو اپنے موقع پر ہوگا، لیکن ہے کہ اس کی تمنا بھی اگر دل میں نہیں ہے، اگر آدمی چاہتا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں بھی بات نہیں ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو، تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، پھر وہ نفاق ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ایک بات ہے جو غور کرنا چاہیے اس انٹرپریٹیشن پر جو کیا گیا ہے دین کا. تو اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ مثال بہت ہی زیادہ مس لیڈنگ مثال ہے. مثال کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جو ہدایت ہم کو دی گئی ہے اس صورت میں، ان الفاظ میں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس ہدایت کی مثال جو ہے وہ زکوٰۃ جیسی ہے کہ اگر آدمی سے کہا جائے کہ تم مال حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ زکوٰۃ دے سکو، اور چونکہ ایسی ہدایت ہے نہیں اس لیے ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم دین غالب کرنے کی کوشش کریں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مثال صحیح ہے؟ تو دین میں تو بہت سارے احکام ہیں، تو اصل میں جس چیز کے مطابق ہے یہ بات، جس چیز کے سملر ہے، جس چیز کے مشابہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نماز کا حکم کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی مس لیڈنگ بات ہے کہ اس کی مثال زکوٰۃ کے نصاب سے دی جائے. اس کی مثال تو صلاۃ سے دی جانی چاہیے تھی. تو وہاں مقصود کیا ہے؟ وہاں مقصود یہ ہے کہ اقامت صلاۃ ہو، باجماعت نماز ہو، مسجد میں نماز کا انتظام ہو، لوگ باجماعت نماز ادا کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مسجد وہاں نہیں ہے، تو نماز کا فریضہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ لوگوں پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے طور پر نماز ادا کریں. حدیثوں میں ایسے مسلمان کی بہت تعریف کی گئی ہے جو جنگل میں ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اذان کیوں کہتا ہے؟ اکیلا ہے، مگر وہ اذان اس لیے کہتا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ کوئی اور مسلمان آ جائے، چاہے بہت دور کا امکان ہو، لیکن وہ اقامت صلاۃ کا جو مفہوم ہے اسے یاد رکھتا ہے. تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں کم از کم. تو بہرحال اگر مسجد نہیں ہے تو لوگ خود ایک شخص پڑھے گا نماز، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا.
لیکن تیمم کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی